بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو محی الدین اسٹوریز آفیشیل اکاؤنٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئی ہوپ پچھلی تمام قسطیں آپ دیکھ چکے ہیں اور آپ تمام ایپیسوڈ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ کو بے صبری سے انتظار ہوگا۔ معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ویران زندگی قسط نمبر 9 رومانٹک ناول آج ایک دن لیٹ آپ کو پہنچی۔ میری مصروفیات تھوڑی زیادہ تھی، اس وجہ سے آپ کو نہیں مل سکی۔ ویران زندگی جمیلہ نواب قسط نمبر 9۔ میڈم مسز کیسر آئی ہیں۔ صبیحہ بیگم بے تابی سے جس ہستی کی منتظر تھی، آخر وہ آ گئی تھی۔ جی فوراً بھیج دیں ان کو، صبیحہ بیگم نے جلدی سے ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ دونوں مدعے کی بات پر آئی تھی۔ کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈ کر دیں جو حیثیت میں ہم سے تھوڑے کم ہو، کھاتے پیتے گھر سے ہو، لڑکی کم عمر خوبصورت ہو اور تعلیم کم از کم گریجویشن ہو۔ آپ بہت امیر ہیں میم، پھر اتنی عام سی ڈیمانڈ کیوں، وہ بھی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے؟ مسز کیسر نے ٹھیک ٹھاک حیران ہو کر پوچھا تھا۔ امیر ہوں تبھی بہو مناسب گھر سے چاہتی ہوں۔ آپ میرے اپنے سرکل کی لڑکیوں کو نہیں جانتے۔ دولت نے ان کے دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا رکھے ہیں۔ وہ میرے بیوقوف بیٹے کو فوراً اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے 7 سمندر پار لے اڑیں گی اور میں ہاتھ ملتی رہ جاؤں گی۔ جو مجھ سے کم ہوگی وہ اس جائیداد کی لالچ میں میرے بیٹے اور میرے ساتھ بنا کر رکھے گی۔ صبیحہ بیگم نے اپنے اندر کے ڈر کی کھل کے وضاحت کی تھی۔ اچھا، اور کب تک شادی کرنا چاہتی ہیں آپ؟ مسز کیسر نے اپنی ڈائری میں کچھ لکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جتنی جلدی ممکن ہو۔ صبیحہ بیگم ہتھیلی میں گویا سرسوں جمانا چاہ رہی تھی، جو ہر پیسے والا انسان سے جما سکتا ہے، جو ہر پیسے والا آسانی سے جما سکتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے آفس آنے کی جلد ہی زحمت دوں گی میم، وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں مسز کیسر، آپ گھر پر ہی تشریف لائیے گا، ہادی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ صبیحہ بیگم نے نوٹوں کی ایک گڈی کھڑے ہو کر مسز کیسر کو تھماتے ہوئے رازداری سے کہا تھا، جس کا جواب مسز کیسر نے گہری مسکراہٹ سے دیا تھا۔ وہ جا چکی تھی جبکہ صبیحہ بیگم اب ہادی کو فون ملا رہی تھی، جو میٹنگ کے لیے نئی سیکرٹری کے ساتھ اسلام آباد گیا تھا۔ رابی ماں کے ساتھ دوپہر کے کھانے کے برتن سمیٹ کر وقار کے کمرے میں آئی تھی، جہاں زہیب اپنی فائلز کا ڈھیر لیے کافی مصروف لگ رہا تھا۔ وقار اور شفیق صاحب فیکٹری میں تھے، جبکہ پروین بیگم ظہر پڑھ کر اب سونے لیٹی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کھانا کیسا بنا تھا؟ رابی بے تکلف سی زہیب کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، اپنی موٹی بھری آنکھوں میں۔ وہ آج کل ہر وقت مسکارا لگا کر رکھتی تھی، جس سے اس سے نظر ہٹانا ویسے ہی ناممکن سا تھا۔ زہیب فوراً کھڑا ہوا تھا۔ گڑیا چلو باہر، میں بہت اہم کام کر رہا ہوں۔ میرا سارا کاروبار میری آج کی محنت پر منحصر ہے۔ اپنی کل جمع پونجی پاکستان میں لگا چکا ہوں، اب مجھے نئے سرے سے یہاں محنت کرنی پڑے گی۔ پلیز، میں فوکس کیے بغیر کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتا۔ آپ دبئی سے صرف میری وجہ سے یہاں واپس آئے ہیں، ہے نا زہیب؟
مان کیوں نہیں لیتے؟ آپ بھی مجھ سے دور نہیں رہنا چاہتے؟ وہ زہیب کا ہاتھ پکڑ کر بے بس سی بولی تھی، نہیں ایسا نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے پریشان کرنا بند کرو، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ اپنے مستقل بندوبست کر لوں گا، اور چاچو اور چاچی مجھ سے ناراض ہو کر مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ کیا تم یہی چاہتی ہو؟ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے سخت تنگ ہو کر بولا تھا۔ تو ابو سے کریں نا بات، ہماری شادی کی، مجھے اپنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہیں۔ رابی زہیب کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ رابی پھر سے اس کا ہاتھ پکڑتی، زہیب اٹھ کر اس سے دور ہوا تھا۔ رابی خدا کا خوف کرو، اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتی بھی ہو تو یہ چھونا کسی محبت میں جائز نہیں۔ کس محبت میں جائز ہے؟ تمہارے والدین کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، میرے اتنے قریب آ کر مجھے اپنی ہی نظروں میں رسوا مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ اب باقاعدہ ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ میں مرد ہوں اور کسی بھی مرد کے اتنے قریب آ کر اس سے پارسائی کی امید رکھنا کسی بھی عورت کی بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ چلی جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ اسی طرح میرے قریب آئی تو میں چچا کو سب بتا دوں گا، آگے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ رابی کو اپنے احساسات سے زیادہ زہیب کا اس کا ہاتھ پکڑنا پر دھیان دینا اپنی ذات کی تذلیل لگا تھا۔ وہ وہاں سے ہنستی ہوئی وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اور جو تمہیں مجھ سے ہے وہ محبت نہیں ہے گڑیا، وہ بس میرا ساتھ ہے جو تمہاری عمر کا تقاضا ہے۔ تمہیں شادی کر لینی چاہیے جلد از جلد۔ یہ الفاظ نہیں تھے، وہ سیسا تھا جو زہیب کی آواز کی صورت رابی کے کانوں کے راستے دل پر پگھلا رہا تھا۔ ان الفاظ نے اس کے پیروں سے زمین سرکا دی تھی۔ وہ روتی ہوئی بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اب وہ حسب عادت شاور کے نیچے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دوسری طرف زہیب ساری فائلز بند کر کے اب گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا رابی کی محبت خالص اور معصوم تھی، اور اس کا بار بار پاس آنا کم از کم ہوس نہیں تھا، بلکہ اس کی امیچورٹی تھی، اور زہیب پر اندھا بھروسہ تھا۔ اس کی امید توڑتے توڑتے میں اس کا دل توڑ دوں گا، اس کی کردار کی دھجیاں بکھیر دوں گا۔ کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اے میرے رب، تو میری نیت جانتا ہے، میں تو بس اس معصوم لڑکی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنا جیسا خوبصورت اور کم عمر ہمسفر ڈیزرو کرتی ہے۔ زہیب کی آنکھیں قرب سے لال ہو گئی تھی۔ کافی وقت ایسے ہی گزر گیا تھا، مگر زہیب کا ضمیر کسی طرح بھی اپنے الفاظ کا بوجھ اٹھانے کی حامی نہیں بھر رہا تھا۔ وہ تنگ آ کر سونے لیٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھ دروازے پر دستک سے کھلی تھی۔ پروین بیگم اسے رات کے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ زہیب منہ ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ گیا تھا، جہاں رابی کے علاوہ سب موجود تھے۔ آج پہلی بار زہیب کو رابی کی کمی دل میں محسوس ہوئی تھی، مگر وہ خاموشی سے کھانا کھا کر شفیق صاحب کے ساتھ کچھ دیر کل شو روم میں بک گئی گاڑی کے متعلق گپ شپ لگا کر وقار کی بائک لے کر باہر آ گیا تھا۔ کافی دیر وہ بے مقصد بائک گھماتا رہا۔ بار بار رابی کا پیلا پڑتا چہرہ اور نم خوبصورت آنکھیں اس کے ذہن پر حاوی ہو رہی تھی۔ وہ کسی طرح بھی اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ تم نے ایک معصوم لڑکی پر الزام لگا کر اس کی ذات کی تذلیل کر کے اچھا نہیں کیا۔ ضمیر بار بار اس کا آئینہ بن کر اس کا راستہ روک رہا تھا۔ معافی مانگ کر اس کی محبت کو
عزت سے قبول کر لو۔ ایک راہ چلتا شخص اس کے ضمیر کی آواز بن کر، اس کا گمان بن کر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ جمع تفریق کافی دیر ایسے ہی چلتی رہی۔ آخر اسی میں رابی کی بہتری ہے، وہ زبردستی خود کو قائل کر کے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، سب گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ آرام سے وقار کے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ دل رابی کو دیکھنے کو بے چین ہو رہا تھا۔ انہی سوچوں میں وہ سو گیا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو دن کے 10 بج رہے تھے، جب زہیب کے لیے بہت نئی بات تھی، نئی بات تھی کیونکہ وہ کبھی اتنی دیر سے اپنے دن کا آغاز نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تھا، جہاں پروین بیگم بیٹھی سودے سلف کی لسٹ بنا رہی تھی۔ زہیب کو دیکھتے ہی وہ پیار سے اس کا ماتھا چیک کر کے اس کی طبیعت کا اندازہ لگا رہی تھی۔ ارے ٹھیک ہوں چاچی، بس رات دیر سے سویا تھا تو ابھی آنکھ نہیں کھلی میری۔ وہ مسکرا کر بیٹھ گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، میں ناشتہ لگا دیتی ہوں، بس آدھا گھنٹہ۔ پروین بیگم کچن میں جا چکی تھی، جبکہ رابی اب بھی کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ پروین بیگم بتائے ہوئے وقت سے پہلے ہی ناشتہ لے آئی تھی، مگر وہ اب بھی خود سے رابی کے متعلق کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر زہیب نے خود سے پوچھ لیا تھا۔ وہ اپنی دوست کی طرف گئی ہے، کہہ رہی تھی کوئی ضروری کام ہے۔ پروین بیگم نے لسٹ پر سے نظر اٹھا کر جواب دیا تھا۔ کیسا کام؟ اس کی دوست کی شادی ہے، اس نے رابی کے ساتھ مل کر خریداری کرنی تھی۔ نظر ایک بار پھر لسٹ پر تھی۔ میں چھوڑ آتا یا وقار کے ساتھ چلی جاتی، اکیلی کیسے گئی ہے؟ زہیب کی بے چینی میں اضافہ ہوا تھا۔ بیٹا کہہ رہی تھی میں اپنے کام خود کر سکتی ہوں۔ موڈ بگڑا ہوا تھا، نہیں چھیڑا میں نے پھر۔ ضرور وقار نے کچھ کہہ دیا ہوگا، مجال ہے جو کوئی دن ان کا صلح صفائی سے بھی گزرے۔ پروین بیگم ان کی محبت پر نہال ہوئی تھی۔ زہیب زبردست سی مسکرایا تھا۔ اچھا چاچی، کام سے جا رہا ہوں، شام تک آؤں گا، زہیب بتا کر بائک پر نکل گیا تھا۔ آج اسے کافی کام نپٹانے تھے، کچھ لوگوں سے ملنا تھا، مگر وہ بنا گاڑی کے کوئی بھی میٹنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ کام مکمل کر کے اب ایک پارک میں بیٹھ گیا تھا، جہاں لوگ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ یار تھوڑی سی عزت کر لیا کرو، میری 10 سال بڑا ہوں تم سے۔ کسی کی آواز زہیب کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے بے اختیار اس طرف دیکھا تھا جہاں ایک کم عمر لڑکی جو چند ماہ کا بچہ اٹھائے ہوئے تھی، غصے سے اس عمر میں بڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ نوید، اپنی اولاد کو پکڑ لیں، بہت تنگ ہوں، تب سے میں نے ہی اٹھایا ہوا ہے۔ محبت کا قانون لاگو ہوتا ہے جو برابری کا ہے۔ عمر میں چھوٹا بڑا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب پکڑیں اس کو۔ وہ زبردستی اس بچے کو اپنے شوہر کو تھما کر اپنے موبائل میں سیلفیاں بنا رہی تھی۔ زہیب کے لب ان کو دیکھ کر مسکرا اٹھے تھے۔ اس سے اس مرد میں اپنا آپ اور اس لاپرواہ مگر مخلص لڑکی میں رابی نظر آئی تھی۔ زہیب کا دل کے اپنے الفاظ پر ایک بار پھر بے چین ہوا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر اب دوپہر کا کھانا کھانے فوڈ ایریا میں آیا تھا۔ اس نے کھانا منگوا کر وقت دیکھا تھا جو دن کے 3 بتا رہا تھا۔ ارے اتنی مزے کی چاٹ، آج یہ چاٹ نہ کھاتی تو پکا فوت ہو جاتی۔
खूबसूरत निस्वानी आवाज ज़ुहैब के कानों से टकराई थी। ज़ुहैब ने इस सिमत देखा था तो उससे उस लड़की में पहली वाली हंसती खिलती राबी नजर आई थी, जिसकी खुशी का कत्ल उसने अपने हाथों से किया था। वो बिना कुछ खाए वहां से उठकर एक बार फिर बाइक को भगा रहा था। आखिर में इतना बेसकून क्यों हूं? मैं ये ना करता तो वो किसी सूरत पीछे ना हटती। फिर मुझे चैन क्यों नहीं मिल रहा? क्या मुझे अपनी नेक नियति की गुड़िया को सफाई देनी चाहिए? अपने सख्त अल्फाज के पीछे छुपी उसकी भलाई का उसको अच्छे अल्फाज में मफहूम समझाना होगा। शायद तभी ये बेसुकूनी खत्म होगी। वो दिल ही दिल में फैसला करके घर की तरफ बढ़ गया था। जी माँ, आपने इतनी जल्दी में बुलाया, आपकी तबीयत तो ठीक है? हादी उखड़ी हुई सांसों के साथ गाड़ी दौड़ाता हुआ अब पार्किंग से भागकर सबिया बेगम के कमरे में आया था। मैं ठीक हूँ हादी, बस एक सवाल का जवाब चाहती थी तुमसे, फौरी जवाब। वो फौरी पुरजोर देकर उठकर बैठ गई थी। जी माँ। हादी माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर मोहब्बत से बोला था, मुझसे मोहब्बत करते हो? सवाल में जरा भी लचक नहीं थी। हादी इस शक पर टूटकर बिखरा था। वो फकत दुख से माँ को देख रहा था। जवाब दो, हाँ या ना। सबिया बेगम ने हादी की बर्दाश्त की गोया आज हद देखनी थी। सबूत चाहती हैं आप माँ? हादी ने भराई हुई आवाज में शायद बस कुछ कहने की कोशिश की थी। यही समझ लें आप हादी। क्या करूं माँ? वो बुलंद आवाज से गुर्ब से चीखा था, उस 2 टके की सेक्रेटरी को भूल जाओ और मेरी मर्जी से शादी कर लो। मैं मान लूंगी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। सबिया बेगम अरबपति होकर भी वो ही रिवायती माँ साबित हुई थी। जवान बेटे से उसकी जिंदगी का मकसद छीन कर उनको अपनी मोहब्बत का ताजमहल तामीर करवाना मकसूद था। ये सच है, माँ मैं हानि से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये भी सच है, जो जगह दिल उसे दे चुका है वो मैं चाह कर भी किसी और लड़की को नहीं दे सकता। मगर ये भी सच है, मेरी माँ पर ऐसी मोहब्बत 100 बार कुर्बान। आप शादी की तैयारियां करें, जिधर कहेंगी शेरवानी पहनकर साथ चला जाऊंगा। मगर इतना याद रखिएगा, मुझसे पूरी जिंदगी खुश होने का मुतालबा नहीं करेंगी आप। हादी का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। मैं आपकी खुशी के लिए अपना घर पूरी उम्र आबाद रखूंगा, मगर इस दिल की बर्बादी से आपको कोई सरोकार नहीं होगा। वादा करें। हादी सबिया बेगम का हाथ पकड़कर जनूनी अंदाज में बोला था। ऐसा होगा ही नहीं। मैं ऐसी लड़की लाऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देगी। निकाह में बहुत ताकत होती है बेटा, सब भूल जाओगे, दिलो दिमाग सब आबाद रहेगा। सबिया बेगम अपनी इस आसान फतह पर फूले नहीं समा रही थी। इस जीत के खुमार में उनको अपनी कुल कायनात बेटे की आंखों की वीरानी नहीं नजर आ रही थी। आई लव यू माँ। हादी सबिया बेगम के हाथ और माथा चूमकर बाजू से आंसू साफ करता बाहर आ गया था। आज फिर एक सास की जीत हुई थी, मगर एक माँ की हार हुई थी जो अपना बेटा खो चुकी थी। दुनिया की रोशनियों में
اس کا بیٹا ایک اندھی کھائی میں اپنی ماں کے ہاتھوں گرنے کو تھا، جہاں سب تھا بس سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں تھی۔ جاری ہے، ملیں گے آپ کو انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ ویران زندگی قسط نمبر 10۔